أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ اللہب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے وہ اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ النصر، جس کو ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے تو لوگوں کو اللہ کے دین میں، اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک آتا دیکھ لے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ جائیں حمد کے ساتھ، اور اس کی مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا۔ کل کی یہ سورہ مبارکہ جو ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ذات مبارکہ کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اشکال، کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، کہ ان کی پوری زندگی میں کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی برائی، کوئی اس طرح کے معاملات انہوں نے سرزد کیے یا ان سے سرزد ہوئے، اور ہمیں یہ بھی سمجھ ہے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، خاص کر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی کی ذمہ داری ڈال دی، تو اس کے بعد سے لے کے ان کی وفات تک ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسا لمحہ ہو کہ انہوں نے دنیا کی کسی معاملات میں دنیا کو کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنے کے لیے، بلکہ ایک ایک لمحہ انہوں نے اپنے اس رب کے فرمان کو، اپنے اس رب کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنے میں صرف کیا۔ کہ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الترین، عظیم الشان ہستی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو فتح جو ہے وہ نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور اس فتح کی نشانی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ فوج در فوج داخل ہوتے ہوا آپ دیکھ لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا وقت جو ہے وہ قریب آن لگا، تو لہٰذا آپ اپنی باقی جو دن ہے وہ آپ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد اور اس کی مغفرت میں گزارے، نہ کہ سیلیبریشن کر کے، نہ کہ مطلب اس طرح سے خوشیاں منا کر، جس طرح سے یقیناً اس وقت بھی بہت سارے رسم و رواج ہوں گے، بہت ساری وہاں پر جو مختلف ممالک کے جو سلطنتیں ہیں وہاں پر بھی بہت سارے معاملات ہوں گے، لیکن ان کے برعکس اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہونے کے بعد، کامیابی اور نصرت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد سے، پھر اس کے باوجود یا اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنے کا، اور اسی کی تسبیح اور اسی کی حمد اور اسی سے مغفرت طلب کرنے کا کی نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے، جو کہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری مکمل سورہ تھی۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دعائیں ہیں
جو تسبیح کی شکل میں، اللہ کی حمد کی شکل میں، یا اللہ سے استغفار کی شکل میں یہ دعائیں یا یہ کلمات یا یہ اذکار جو ہیں، یہ صرف اپنے آپ کو مشکل حالات سے باہر نکالنے کے لیے اللہ کی دعا کے طور پر نہیں، بلکہ کامیابی اور مدد ملنے کی صورت میں اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی یہ کلمات ہیں۔ اور کسی بھی طرح کی کامیابی جو بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، وہ اس کا جواب جو ہے، کامیابی کا جواب، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی جو مدد ملی اللہ تعالیٰ کی، اس کا ریٹرن جو ہے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں، وہ اس کی حمد اور اس کی تسبیح اور اپنی کسی غلطی یا اپنی کسی ریاکاری یا اپنی کسی تکبر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے اس کی دعا مانگنے میں ہی چھپی ہوئی ہے، جبکہ ہمارا جو معاملات ہیں وہ بالکل الٹ ہو چکے ہیں۔ اور کل ہم نے ہلکا سا تذکرہ بھی کیا تھا کہ ہم گو کے ہم کیونکہ یہ قرآن مجید جو ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے گو کہ یہ جو موضوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فتح اور نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی، وہ تو مطلب اس کی مثال کوئی دنیا میں نہیں ملتی، اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہر روز آئے روز ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جو ہے اس کے ذریعے سے بہت ساری فتح، بہت ساری کامیابیاں، بہت ساری خوشیاں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ لیکن ہم ان خوشیوں کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کہ برتھ ڈیز کی شکل میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، مہندی اور بارات وغیرہ کی رسم و رواج میں صرف کرتے ہیں، بڑے بڑے ہم ہالز بک کرا کر وہاں پر بڑی بڑی تقریبات کرتے ہیں، اور وہاں پر کوئی اللہ کا نام نہیں، کوئی اللہ کا ذکر نہیں۔ وہ اللہ جس نے یہ ساری فطرت یہ ساری مدد کی، وہ اللہ جس نے یہ رحمت کی اور یہ خوشی یا کامیابی ہمارے حصے میں آئی، گریجویشن سیریمنیز ہوتی ہیں وہاں پر کیا کیا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں میں اس کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے ہمارا آج کا سبق آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ اللہب۔ سورۃ اللہب یہ مکی سورہ ہے۔ قرآن مجید کا یہ مصحف جو ہمارے ہاتھوں میں، اس میں صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 111 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے، جبکہ نزولی اعتبار سے یہ 6 نمبر پر اس سورہ مبارکہ کو رکھا گیا۔ اس میں صرف 5 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، ایک رکوع اور 5 مختصر آیات پر مشتمل مکی سورہ، سورۃ اللہب۔ لہب اسی سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے، جس کی مناسبت سے، بلکہ اس لفظ کی جو مطلب اس کے پیچھے بہت بڑا ایک بیک گراؤنڈ ہے، جس کو آگے ہم جا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ اللہب رکھا گیا۔ لہب جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں آگ کا شعلہ، لہب کے معنی آگ کا شعلہ ہیں۔ جبکہ یہ اللہب جب کہیں گے تو ایک خاص مطلب شخصیت کا نام ہے یہاں پر۔ یہ خاص شخصیت وہ کون ہے؟ اس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، جس کی کنیت جو ہے وہ ابو لہب تھی۔ اس کی کنیت کے بارے میں آگے جا کر، بلکہ ہم یہیں پر ہلکا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کنیت ہمیں پتہ ہے کہ اس کا لقب جو ہے، اس کی کسی خصوصیت یا اس کی کسی عادت کی وجہ سے اگر کوئی مشہور ہو جائے کوئی نام، تو وہ کنیت جو ہے یا لقب جو ہے وہ ہے۔ تو اب ابو لہب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن وہ اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی اذیت پہنچانے کا کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ حالانکہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب جو بڑے 2 قبیلے تھے قریش کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست منسوب تھے، گو کہ ان کے بڑے بڑے کچھ سرداروں نے یا ان کے بڑے لوگوں نے، ان کی اکثریت نے گو کہ اسلام قبول نہیں کیا شروع میں بھی اور کافی عرصہ تک بھی، لیکن اس کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس حد تک نہیں گئے جس حد تک ابو لہب جو ہے وہ آگے بڑھا۔ اس کا آگے جا کے ہم ہلکے سے تذکرہ بھی کریں گے۔ تو لہب جیسا کہ اس کا مطلب ہم نے دیکھا کہ آگ کا شعلہ ہے،
اس شخص کی، ویسے تو ملعون وہ شخصیت ہے، اس کی رنگت جو ہے وہ سرخ و سفید تھی، بڑا سرخ و سفید رنگ کی اس کی سکن تھی، جس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے ابو لہب رکھا گیا، جس کی کنیت جو ہے وہ ابو لہب کے نام سے جانی گئی، یعنی ابو لہب کے معنی ہوئے شعلہ رو، شعلے شعلے بکھیرنے والا یا شعلے مطلب جھاڑنے والا۔ تو ایسا اس کا رنگت کی وجہ سے، جسمانی اس کی جو خوبصورتی کہہ لیں یا اس کے سکن کلر جو ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ ابو لہب رکھا گیا۔ لیکن یہاں پر یہ سورہ مبارکہ کا نام جو ہے اللہب جو ہے وہ دوسرے کنٹیکس میں آیا ہے، کہ جس طرح سے یہ دنیا میں اس کا نام ابو لہب یا آگ والا جو ہے، یا آگ کا باپ جو ہے وہ ہے، اسی طرح سے آخرت میں بھی اس کا انجام جو ہے وہ اسی طرح سے آگ میں ہی ہونے والا ہے۔ تو اس کنٹیکس میں اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے نا وہ اللہب رکھا گیا، کہ وہ شخص، وہ ملعون، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہر طرح کی حدیں جو ہیں وہ کراس کر دیں، وہ نہ صرف دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا بلکہ آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ کا ڈھیر ہی ہوگا۔ تو اللہ اس سورہ مبارکہ کے دوسرا نام جو ہے وہ سورہ تبت بھی اس کو کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ٹوٹ جائیں، ٹوٹ جانا۔ اور اسی طرح سے اس کا تیسرا نام جو ہے وہ سورۃ المسد بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ مضبوط بٹی ہوئی رسی، مضبوط مضبوط طریقے سے بنی ہوئی یا بٹی ہوئی کوئی چیز۔ اور عام طور پر یہ رسی کے لیے، رسی جو بنی جاتی ہے، اس کو مطلب رول کر کے خاص انداز سے، تو اس کو مسد کہتے ہیں، جو مضبوطی سے دھاگوں کو یا کسی مطلب لمبی چیزوں کو ملا کر آپس میں اس کو جوڑ کر بنائی جاتی ہو۔ تو تبت جو ہے وہ تو ابو لہب کے مناسبت سے یہاں پر ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا پہلی ہی آیت میں ہمیں تذکرہ ملے گا، اس نسبت سے سورہ تبت بھی کہتے ہیں۔ اور سورہ مسد جو ہے، مسد مضبوط بٹی ہوئی رسی کا تذکرہ ہے اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں، جو کہ ابو لہب کی بیوی کے بارے میں ہے۔ وہ بھی اسی طرح کے کردار کی مالک تھی، اور اپنے خاوند کی مطلب مدد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس نے بھی بہت سارے اقدامات کیے، جس کی وجہ سے وہ بھی ملعونہ ہے، اور وہ بھی، اس کا انجام بھی ابو لہب کے ساتھ ہی جہنم میں ہی ہونے والا ہے، اور دنیا میں بھی ان کا انجام جو ہے وہ بھی، اس کو ہم جب تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو اس کا زمانہ نزول اور دیگر حالات و واقعات جو ہیں، ایک تو آیت نمبر 6، سوری، نزولی نمبر 6 جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے سورہ ہے۔ اور ابتدائی دور جب ہم کہتے ہیں تو اس میں مطلب کچھ سال جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، کیونکہ پہلے 3 سال جو ہیں اس میں تو ڈور ٹو ڈور یا پرسن ٹو پرسن کمپین ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس کے بعد جب اعلان عام ہوا تو اس کے بعد پھر بہت سارے میٹرز یا بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آئیں۔ تو اس کے بعد پھر پے در پے صورتیں بھی نازل ہوئیں۔ تو جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اس وقت کا ماحول جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کئی دفعہ ہم نے تذکرہ کیا اپنی پچھلی کچھ مجالس میں، لیکن اس کی وجوہات یا بہت سارے جو واقعات جو اس سورہ مبارکہ سے یا اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کا ہم پہلی جو آیت ہے اس کے کنٹیکس میں اس کو ہم کچھ تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق جو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت، ٹوٹ جائیں، یدا، دونوں یدا، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب، ابو لہب کے، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، و تبا، اور وہ ہلاک ہو گیا، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اب یہ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو گیا، اس کے بہت سارے مختلف معنی اور مفہوم جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں تفسیروں میں، اور تقریباً سب کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ ایک جیسا ہی بنتا ہے، کہ ابو لہب، اس کے کردار اور اس کی جو خصلت ہے اور اس کی اسلام کی دشمنی جو ہے، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے جو ایک دشمنی کا رویہ رکھا، اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ایک ابتدائی طور پر ہی ایک ایک انفارمیشن جو ہے وہ دے دی، ایک
مطلب بعد میں آنے والا جو معاملہ ہے اس کو نبی اللہ تعالیٰ نے آیات کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر واضح کر دیا کہ یہ شخص جو ہے جس کا کردار اس قدر گھٹیا ہے، اس کا انجام ایسا ہونے والا ہے کہ ٹوٹ جائیں اس کے ہاتھ، کہ وہ دنیا میں بھی اس کا ذلیل و ذلت و خواری ہے، وہ تبا، اور ہلاک ہو گیا، اور آخرت میں بھی وہ تباہی اور بربادی جو ہے یا ہلاکت جو ہے وہ اس کا مقدر ہے۔ تو یہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی جو تباہی اور بربادی اور ہلاکت اور ذلت اور رسوائی جو ہے، اس کی طرف یہ معنی بنتے ہیں۔ اس کے بہت سے مختلف انداز سے اگر ہم اس کو سمجھیں تو سب کا معنی جو ہے وہ تقریباً ایک ہی جیسا بنتا ہے۔ لہٰذا ہم آ، اگلے حصے میں بڑھتے ہیں اپنی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ پہلی آیت میں اس قدر شدید الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے کیوں مطلب آیات نازل کی، جبکہ پورا قرآن مجید ہم پڑھ چکے، کسی کے بارے میں اس طرح سے اس کا نام لے کر، وہ نام جو اس کی روزمرہ کی زندگی میں وہاں پر مشہور رہا، اس کا نام لے کر اس کی کنیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ یا یہ سورہ مبارکہ پوری جو ہے وہ نازل کر دی۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے سمجھنے کے لیے۔ تو ایک تو اس کی کنیت کے ساتھ تذکرہ کیا، جیسا کہ تذکرہ ہوا، اس کا اصلی نام جو ہے وہ عبد العزا بن عبد المطلب تھا، اور یہ بنی عبد المطلب جو ہے اس میں تھا۔ بنی عبد المطلب جو ہاشم کے بیٹے یا ہاشم کا خاندان جو ہے اس کے آگے، ہاشم اور عبد المطلب یہ دو بھائی تھے، ان کے آگے خاندان چلے۔ بہرحال اس کا اصل نام کی بجائے اس کی کنیت سے تذکرہ اس لیے بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی کیا کہ اس کا اصل نام جو ہے وہ در حقیقت مشرکانہ تھا۔ اور دوسری وجہ جو ہے تو اس کا دنیا میں اسی نام سے وہ جانا جاتا تھا، اپنے ارد گرد اپنے لوگوں میں اسی نام سے وہ مشہور تھا، اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس لیے جو جو یہ آیت سنتا، جو جو یہ سورہ سنتا، تو اس کو فوراً سے اس کی پہچان ہو جاتی کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ اور تیسری وجہ، جیسا کہ پہلے بھی تذکرہ ہوا، کہ اس کا آخرت میں انجام بھی ایسا ہونے والا ہے۔ اب اس کو ہم اس کی شخصیت کے دو پہلو یا دو جو حصے ہیں ان کو ہم کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے کہ اس کا کردار کیسا تھا، اس کی کیا ایسی مطلب کوششیں تھیں جس کی وجہ سے یہ اس قدر معلوم ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت کا تذکرہ، اس کی ہلاکت کے بارے میں ایڈوانس انفارمیشن جو ہے وہ اس کا نام، اس کی کنیت جو ہے وہ براہ راست لے کر اس میں لکھی۔ تو اس کا جو کردار ہے یا اس کی جو خصلت ہے، اس کی گو کہ بہت ساری لمبی چوڑی تفصیلیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں احادیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، لیکن اس کے کچھ جو کچھ جو معاملات یا کچھ جو واقعات، ان کا اگر ہم تذکرہ کریں جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر گھٹیا کردار جو ہے اس شخص نے ادا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یا اسلام کی دشمنی میں، تو اس کے بارے میں اگر ہم کچھ پوائنٹس اگر نوٹ کر لیں تو یہ تو جیسا کہ تذکرہ ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور عرب کے زمانے میں اس وقت چچا کو باپ کی جگہ پر سمجھا جاتا تھا، خصوصاً جب کہ بھتیجے کا باپ وفات پا چکا ہو تو عربی معاشرے میں چچا سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے۔ لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں ان تمام عربی روایات اور اپنی تمام معاشرتی جو ان کی اخلاقیات ہیں ان کو پامال کر دیا۔ ابن عباس اور دیگر جو بہت سارے محدثین ہیں، انہوں نے بہت ساری روایات کوٹ کی ہیں، جو کہ مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو جریر وغیرہ میں منقول ہیں، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا، یہ سب سے مشہور واقعہ ہے، آپ نے یقیناً بہت دفعہ سنا ہوگا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اعلان عام کر دو، آپ جا کر توحید کا، اللہ کی طرف بلا لو اور اللہ کے بارے میں ڈرا دو، قیامت کے بارے میں لوگوں کو، اور قرآن مجید میں ہدایات نازل ہیں کہ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے خدا کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بآواز بلند پکارا کہ یا صباحا، یا صباحا، یا صباحا، اس کا مطلب ہے ہائے صبح کی آفت۔ تو اس وقت کا جو رواج تھا اس میں، اگر جیسا کہ اس سے پہلے سورہ عادیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ ماحول اس قدر کشیدہ تھا کہ رات کو وہ گھات لگاتے تھے قافلے یا لشکر جا کر کسی قبیلے کے اوپر، اور علی صبح جو ہے
وہ اس کے اوپر چڑھ دوڑتے تھے، اس کے اوپر حملہ کر دیتے تھے. یہی سچویشن جو ہے، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر صدا لگائی، یا صباح، ہائے صبح کی آفت. تو اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی نے صبح صبح کسی ایسے خطرے کو بھانپ لیا، تو وہ ایسی اونچے مقام پر کھڑے ہو کر اپنے اپنے لوگوں کو بلا کر اس سے وارننگ جو ہے وہ مطلب کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اپنایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آواز سن کر قریش کے لوگ اور باقی جتنے لوگ تھے وہ سارے ادھر دوڑے دوڑے آئے. اور جب آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے کر وہاں پر پکارا کہ اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ مان لو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں کیا. 42 43 ہو گئے، ہم نے کبھی نہیں سنا آپ کے منہ سے جھوٹ، تو ہم آپ کی بات کو سچ مان لیں گے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے. اس پر قبل اس کے کوئی اور، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ جب تم یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو کہ پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے جو دشمن کا تمہارے اوپر ابھی حملہ آور ہوگا، تو پھر یہ بات تم کان کھول کر سن لو کہ تمہارے معاشرتی رویے یا تمہارے عقائد یا تمہارے نظریات یہ سارے جو ہیں، اس کے نتیجے میں ایک بڑا عذاب جو ہے، سخت عذاب جو ہے، وہ تمہارے سامنے آن کھڑا ہوا ہے، تم اس سے اپنے آپ کو بچا لو. تو یہ بات سن کر اس سے قبل کہ کوئی اور کچھ بولتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی چچا ابو لہب جو ہے، اس نے سب سے پہلے اپنی زبان جو ہے وہ اس سے بکا کہ ستیہ ناس جو ہے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟ نعوذ باللہ. اس روایت میں ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچ مارے. تو اس طرح سے اس شخص کا کردار جو ہے وہ پہلے ہی دن سے یا پہلی ہی پکار کے ساتھ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو انہوں نے اللہ کی طرف بلانے اور عذاب سے ڈرانے کے لیے اپنی آواز بلند کی اس معاشرے میں یا اس دور میں. اسی طرح سے ابن زید کی روایت ہے جو کہ ابن جریر میں منقول ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز ابو لہب نے پوچھا کہ اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقی سب کو ملتا ہے وہ بھی آپ کو ملے گا، جو باقی ایمان لانے والوں کو ملتا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی خاص مقام، میرے لیے کوئی خاص مرتبہ، کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو کیا فضیلت ملے؟ تو اس پر وہ بولا، ستیہ ناس جائے اس دین کا جس میں میں اور دوسرے لوگ برابر ہو جائیں. یعنی وہ اپنی تکبر اور اپنے گھمنڈ اور اپنے غرور بھی اس میں بھی اس قدر تھا کہ وہ دوسروں کے برابر اپنا نام لینا جو ہے یا اپنا نام آنا اس کو بھی پسند نہیں کرتا تھا. اسی طرح سے مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قریب ترین ہمسایہ تھا وہ بھی ابو لہب تھا. اس کی دیوار، اس کے گھر کی دیوار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی دیوار جو ہے وہ بالکل متصل تھی، ایک ساتھ جڑی ہوئی تھی. اور اس ہمسائیگی کی وجہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ابو لہب اور اس کی بیوی جو ہے اس نے بہت سارے ایسے معاملات کیے. یہ لوگ گھر میں بھی حضور کو چین نہیں لینے دیتے تھے. آپ کو کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا اوج جو ہے یا بکری کا کچھ کچھ گند جو ہے وہ آپ کے اوپر پھینک دیتے. کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیا پر غلاظت پھینک دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے کہ اے عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ یہ صرف ابو لہب نہیں، اس کے ساتھ اور دو تین اور بھی جو ان کے ہمسائے تھے، ان کا بھی رویہ اس سے ملتا جلتا تھا. تو اور جو ہمسائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں عقبہ بن ابی معیط جو ہے وہ بھی تھا، حکم بن عاص جو ہے مروان کا باپ جو ہے وہ بھی اس میں تھا، اور عدی بن حمرہ جو ہے وہ بھی، اور بھی کچھ. لیکن یہ سارے جو ہیں انہوں نے مل جل کر ایسا کیا، لیکن لیڈنگ جو رول ہے وہ ابو لہب اس میں پلے کرتا رہا. ابو لہب کی بیوی جو ہے جس کا نام جمیل تھا، وہ ابو سفیان کی بہن تھی، جس کا آگے جا کر تھوڑا سا تذکرہ واپس دوبارہ سے آئے گا.
تو اس نے تو یہ مستقل وتیرہ بنا رکھا تھا کہ راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر وہ کانٹے دار جھاڑیاں جو ہے وہ ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے جو ہیں وہ باہر نکلیں تو کوئی کانٹا وانٹا جو ہے وہ آپ کے پاؤں میں چبھ جائے. تو اس طرح سے ہمسائے ہونے کے ناطے سے بھی انہوں نے بہت سارے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اذیت ناک بنانے کی کوشش کی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے جو راستے میں آنے والے رکاوٹیں اور کانٹے جو ہیں وہ تو ان کے لیے بےمانی تھے. وہ اپنا مقصد تو اس سے چھوڑنے والے نہیں تھے. اسی طرح سے نبوت کے پہلے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں اتبا اور اتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں. نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں جو ہیں وہ ابو لہب کے دو بیٹوں سے ان کا بیاہ ہوا ہوا تھا یا شادی ہوئی ہوئی تھی. نبوت جیسے ہی ملی تو نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت تبلیغ عام جو ہے وہ شروع کی تو ابو لہب نے ان دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق نہ دے دو. اس وجہ سے ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی. اب اس میں اتبا اور اتیبہ جو ہے وہ دو اس کے بیٹے تھے جنہوں نے طلاق دی. اس میں اتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ اول فول بکا اور اس نے کہا کہ سورہ نجم کی کچھ آیات النجم اذا ہوا ثم دنا فتدلی یا اس طرح کی کچھ آیات ہیں سورہ نجم کی. تو اس نے کہا کہ میں نجم کی یہ آیات جو ہے ان کا انکار کرتا ہوں. اور یہ کہہ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں گرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اے خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو بد دعا دی. اس کے بعد اتیبہ جو ہے وہ اپنے باپ ابو لہب کے ساتھ شام کی طرف کسی قافلے کے ساتھ روانہ ہوا. دوران سفر ایک جگہ پر قافلے نے پڑاؤ جب ڈالا تو وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں انہوں نے بتایا وہاں پر کہ یہاں پر راتوں کو درندے آتے ہیں. جس کو سن کر ابو لہب نے اپنی ساتھیوں سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرو. میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ خصوصی اہتمام کرو کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بدعا جو ہے وہ نہ کہیں پوری ہو جائے. تو اس پر قافلے والوں نے اتیبہ کے ارد اتیبہ جہاں بھی اس کا خیمہ یا جو بھی اس کی جگہ تھی ٹھہرنے کی اس کے ارد گرد اونٹ جو ہے وہ بٹھا کر پورا دائرہ سا ایک بنا دیا اس کو حفاظت کرنے کے لیے اور خود وہ لمبی تان کر سو گئے. رات کو ایک شیر آیا اور وہ اونٹوں کے اس جو حصار بنا ہوا تھا اس کو عبور کرتے ہوئے اس نے اتیبہ کو چیر پھاڑ کر دیا. تو یعنی اتیبہ کے بارے میں جس نے اس طرح سے اول فول بکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بدعا دی اور کس طرح سے وہ اسی طرح سے پوری بھی ہو گئی اور لوگوں نے اس کو دیکھا پورے ہوتے ہوئے بھی دیکھا. اسی طرح سے یہ ایسا خبیث شخص تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد ان کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم. حضرت قاسم جو ہیں وہ تو نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے بالکل چھوٹی سی عمر میں. لیکن عبداللہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جو بیٹے ہیں وہ نبوت کے بعد ان کا انتقال ہوا. وہ بھی چھوٹی سی عمر میں انتقال کر گئے. تو ان کے انتقال کے موقع پر یہ بجائے اس کے کہ اپنے بھتیجے کے غم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں وہ شریک ہوتا اس کی بجائے وہ خوشی خوشی دوڑا ہوا قریش کے دوسرے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خوشخبری گویا کو سنائی اس نے کہ آج رات تو محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابتر ہو گئے, وہ بے نام و نشان ہو گئے, وہ جڑ کٹے ہو گئے یا ان کی جو نسل ہے وہ اس کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو وہ تو در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو بھی وہ سیلیبریٹ کرتا تھا, خوشی کے طور پر کرتا تھا. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکتا. ربی بن عباد جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کچھ روایات ہیں جو کہ مسند احمد اور بیہقی وغیرہ میں ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ جب میں اپنے باپ کے ساتھ ذوالمجاز کے بازار میں گیا وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ کہہ رہے تھے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تم فلاح پا جاؤ گے.
تو یہ شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے کہتا جاتا کہ یہ جھوٹا دین ہے، یہ جھوٹا شخص ہے، یہ اپنے آبائی دین سے پھر گیا ہے، اس شخص کی باتوں کے اوپر اعتبار نہ کرنا۔ اس طرح کے مختلف الفاظ جو ہیں وہ اولفال جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے پیچھے پیچھے بکتا رہتا ہے۔ تو اس نے میں نے یعنی ربیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، اپنے باپ سے پوچھا یا کسی سے بھی پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ تو ان کے چچا یا ابو لہب جو ہے اس کی اس طرح سے بھی بہت ساری تھی، بہت ساری روایات ایسی ہمیں ملتی ہیں جو کہ ہم نے ان میں سے اکثر جو ہے وہ سنی بھی ہوں گی یقیناً۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ جو ہے وہ نبوت کے 7ویں سال میں جب قریش کے باقی تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کا ایک سوشل بائیکاٹ کر دیا اور دونوں خاندانوں کو شاہ ابی طالب جو ہے اس میں محصور کر دیا یا اس میں ان کو کنٹین کر دیا، تو ان ابو ہاشم کا بنی ہاشم اور بنی مطلب خاندان جو ہیں اس کے اکثر سردار، گو کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، گو کہ وہ مطلب اسلام کے دائرے میں نہیں آئے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نہیں بلکہ ان کا ساتھ کچھ حد تک کچھ دیتے رہے کہ ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے، اس کی عزت اور پرمپرا جو ہے جو بھی اس وقت کے معاشرتی رویے تھے ان کے مطابق۔ لیکن ان دونوں خاندانوں میں یہ واحد شخص تھا ابو لہب جس نے اپنے بھائیوں کا بھی ساتھ چھوڑ دیا اور اپنے بھائیوں کو بھی کہا کہ تم اگر اس کی حمایت کرتے ہو تو کرو، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہیں کروں گا۔ اور اسی جو بائیکاٹ کا پیریڈ تھا اس پیریڈ میں 3 سال تک وہ بائیکاٹ جاری رہا، اور اس طرح سے معاشی بائیکاٹ ہوا کہ مطلب وہ جو دونوں خاندان بنی ہاشم اور بنی مطلب پھر ہیں ان میں فاقوں کی نوبت تک آ گئی۔ اور ابو لہب کا کردار اس میں ایسا رہا کہ جب بھی مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شاب ابی طالب کے جو محصورین ہیں ان کو خوراک کے سامان خریدنے کے لیے کوئی بیچنے کے لیے کوئی قافلہ وہاں پر جاتا، تو یہ ان کو پیچھے صدا لگا کر کہتا، پکار کر ان کو کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکیں، اپنی قیمت بڑھا دو کہ یہ ان کی پہنچ سے باہر ہو جائے، تو لہٰذا جو تمہیں خسارہ ہوگا اس کے نتیجے میں وہ میں تمہیں پورا کر دوں گا۔ جس کی وجہ سے وہ قافلے والے جو ہیں، وہ تاجر جو ہیں، وہ ایک بڑی اماؤنٹ یا بڑی قیمت جو ہے اپنے سامان کی لگاتے، جس کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ ان کی پرچیزنگ پاور سے جو باہر ہو جاتا، اور اکثر جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھوکا ہی اسی طرح سے مطلب چھوڑنا ان کی مجبوری ہو جاتا۔ لیکن ابو لہب جو ہے اس نے اس موقع پر بھی بھوکوں مرنے پر مجبور کر دیا یا بھوکوں رہنے پر مجبور کر دیا اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو۔ اور پھر اس کے بعد وہ ابو لہب جو ہے وہ ان تاجروں سے ان چیزوں کو پرچیز کر کے ان کو کمپنسیٹ بھی اس طرح سے کر دیتا تھا۔ تو یہ وجوہات ہیں اور ایسی بہت ساری اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس قدر شدید الفاظ میں مذمت کی اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب یا سورہ تبت یا سورہ مسد کی پہلی ہی آیت میں۔ اور خاص کر اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر اس وقت کے اہل عرب جو ہیں ان میں جو روایات یا اس وقت کی جو پرمپرا جس کو کہہ لیں اس کے مطابق جب ابو لہب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ جو ہے اس کے اوپر وہ بآواز بلند ان کی مخالفت کرتا، تو جو لوگ جو ان کے سننے والے ہیں، جو خاص کر جو باہر کے علاقوں سے آئے ہوتے تھے وہاں پر مسافر وغیرہ، تاجر وغیرہ یا حج وغیرہ کرنے کے لیے جو حاجی وہاں پر آتے، تو ان کو جب جب وہ دیکھتے کہ اس شخص کا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنا چچا، اپنا سگا چچا جو ہے وہی ان کے خلاف اس طرح سے باتیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی، تو جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے بارے میں شک میں پڑ جاتے۔ لیکن یہ سورہ مبارکہ نازل ہونے کے بعد اس کا رویہ جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا، اور زیادہ بکھر گیا، اور زیادہ وہ اول فول بکنے لگ گیا، اور اپنے سنسے سے باہر ہو کر ایسے بدتمیزی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص پر تو اس کے رویے کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھانپ کے کہ نہیں، یہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اپنے بھتیجے کی دشمنی میں اس قدر آگے بڑھا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کا اپنا رویہ جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں جاتا رہا۔ تو اس طرح سے بہت سارے معاملات تھے جس کی وجہ سے اس کو اس قدر شدید الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے مذمت کر کے یہاں پر تذکرہ کیا، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا کہ اس نے اس قدر شدت کے ساتھ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اب یہ ہلاک ہو گیا، وہ تبا، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اب یہ ہلاکت جو ہے، اس کی دنیا میں ہلاکت کیسی ہوئی، آخرت کی ہلاکت جو ہے وہ تو اگلی آیت نمبر 3 میں جا کر ہم دیکھیں گے۔ دنیا میں اس کی ہلاکت کیسے ہوئی اس کے بارے میں بھی ہمیں بہت ساری روایات جو ملتی ہیں، اگر اس کو بھی ہم اس میں صرف ایک کا تذکرہ اگر کرتے چلیں، تو اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے صرف 7 سے 8 سال کے اندر اندر ہی جب جنگ بدر میں قریش کے اکثر جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے مارے گئے، اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ ابو لہب کے ساتھی تھے، وہ اسلام کے بڑے دشمن تھے۔ جب وہ بدر میں مارے گئے، اور یہ شخص ایسا تھا، اگلی آیت کے کنٹیکس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ مال کا اس قدر حریص تھا کہ وہ بدر میں خود شامل نہیں ہوا، اپنی جگہ پر کسی دوسرے کو کچھ 4,000 درم دے کر دوسرے کو اپنی جگہ پر شامل کر دیا، اپنے مال کی حفاظت کرنے میں وہ اس قدر حریص تھا۔ تو بہرحال یہ خود بدر میں نہیں گیا تھا، لیکن اس کے ساتھی جو ہیں وہ بدر میں ان کی اکثریت جو ہے وہ ہلاک ہو گئی۔ تو جب اس نے بدر کے مقام پر، اور یہ پہلا ایک مارکا تھا مسلمانوں کے درمیان اور کچھ قریش مکہ کے جو لشکر ہے ان کے درمیان، ایک پہلا مارکا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کامیابی مسلمانوں کو عطا کی تھی، اور ان کی کمر جیسے ٹوٹ گئی پورے جو قریش مکہ تھے، یا مشرکین مکہ جو ہے ان کے سارے لشکروں کی۔ تو بھارت جب مکہ میں اس کو ابو لہب کو اس شخص شکست کی خبر پہنچی، تو یہ اس قدر غمزدہ ہوا کہ 7 8 دن کے اندر ہی یہ وفات پا گیا، یہ فوت ہو گیا، یہ جہنم واصل ہو گیا۔ اور اس کی موت بھی انتہائی عبرتناک ہوئی، اور اس قدر عبرتناک ہوئی کہ اسے ایک بیماری ہے جس کو عدسیہ کہا جاتا ہے۔ عدسیہ ایک طاعون جیسی ایک بیماری ہے جس میں ایک پھوڑا نکلتا ہے، وہ پھوڑے میں پیپ اور خون جو ہے وہ اس سے رستا ہے، اور وہ پھوڑا جو ہے وہ بہت ہی خوفناک صورت جو ہے، وہ کیفیت جو ہے وہ دھار لیتا ہے اور جسم کے مختلف حصوں پر نکلتا ہے، اور اس کو دیکھ کر ہی خوف آتا ہے، اور طاعون جیسا ہوتا ہے، اور جیسے لگتا ہے جیسے اس کو چھوئیں گے تو چھونے والا جو ہے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو جائے گا، اس قدر وہ خوفناک کیفیت میں وہ انسان جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے جسے یہ بیماری لگتی ہے۔ تو وہ اس بیماری کا شکار ہو گیا، اس کو انگلش میں میلیگننٹ پسٹولا کہتے ہیں۔ آپ اس کو اگر سرچ کر کے دیکھیں یوٹیوب پہ اوپر یا گوگل کے اوپر، تو آپ کو بڑی ہولناک قسم کی جو اس کی شدت کی اس بیماری کی جو ہے وہ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں اس کو دیکھ کر۔ بہرحال اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے، اس کی جب ہلاکت ہو گئی اس بیماری کی وجہ سے، تو اس کی لاش کی حالت اس قدر گمگیر تھی اور اس قدر خوفناک تھی کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا باہر، یعنی کہ پھینک دیا کہہ لیں اسے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں ان کو اچھوت نہ ہو جائے، کہیں ان کو اس کو ہاتھ لگانے سے ان کو بھی یہ بیماری نہ ہو جائے۔ حالانکہ ان کے اپنے بیٹے جو ہیں اس نے اس کی لاش کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اب 2 3 دن گزر گئے کہ کوئی اس کے پاس نہ آیا، اور لاش جو ہے وہ باہر کہیں پڑی ہوئی تھی، اور تعفن اس میں جب پھیلا اور بو پھیلنے لگی اس کی، تو لوگوں نے پھر اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کر دیے کہ تو نے اپنے باپ کے ساتھ یہ کیسا سلوک کر رہے ہو، اس کو کہیں پر دفناؤ جا کر، یہ گلا سڑا پڑ رہا ہے اور بدبو پھینک رہا ہے یہاں پر۔ تو ان کو ان کی باتوں کو سن کر پھر اس کے بیٹوں نے، کچھ روایات میں آتا ہے کہ کچھ حبشیوں کو اجرت پر لے کر اس نے لاش اٹھوا کر ٹھکانے لگوا دی، اور کچھ روایات میں ہے کہ اس نے ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں کے ذریعے سے اس لاش کو دور سے ہی، ہاتھ نہیں لگایا، لکڑیوں کے ذریعے سے دور سے لکڑی کی جو کچھ لاٹھیاں یا چھڑیاں وغیرہ جو ہیں اس کے ذریعے سے اس نے اس لاش کو دھکیل کر اس گھڑے میں پھینک دیا، اور اوپر سے مٹی اور پتھر ڈال کر اس کو ڈھانک دیا۔ تو دنیا میں اس کی ہلاکت جو ہے وہ بھی اس طرح سے ہوئی، اور آخرت کی ہلاکت جو ہے وہ تو آگے جب آئے گا اگلی آیت کے، وہ تو آخرت میں بھی اس کی ہلاکت جو ہے اسی طرح سے آگ کے عذاب میں ہوگی۔ تو ابی لہب جو ہے اس کا رویہ جو ہے کس قدر وہ مخالفانہ تھا، یہ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی جو کچھ واقعات ہیں وہ ہم نے تذکرہ کیے، اس کے علاوہ بھی اس نے جہاں جہاں مسلمانوں کو یا اسلام کو نقصان پہنچانے میں جہاں جہاں اس نے موقع ملا، وہاں وہاں اس نے لیڈنگ رول پلے کیا۔ یہی وجوہات ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی مذمت والی آیتیں جو ہیں وہ نازل کی کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں یا ٹوٹ گئے، یا وہ ہلاک ہو گیا، اور ہلاک ہو گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہلاکت اس کا مقدر ہو گیا، کیونکہ اس کا رویہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے لیے اس قدر گھنونا تھا اور اس قدر گھٹیا تھا۔
اور اس کی ہلاکت کا ایک دوسرا پہلو، ما اغنا عنہ مالہ، نہ کچھ کام آیا، نہ ہی کچھ اس کا مال اس کے کام آیا، وہ ما کسب، جو اس نے کمایا تھا، اور نہ ہی اس کا مال اس کے کام آیا جو اس نے دنیا کی زندگی میں کمایا تھا۔ دنیا کی زندگی میں کمایا گیا جو اس کا مال ہے وہ بھی اس کے کچھ کام نہ آیا۔ دنیا کی زندگی میں اس کے مال کے بارے میں اگر ہم تذکرہ کریں تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا رئیس تھا، کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا محدود رہ گیا۔ جو مین پوائنٹ ہے وہ ہم نے کور کر لیے کہ اس کی شخصیت جو ہے وہ کس قدر ملون تھی، کس قدر وہ لانتی تھی، جس کی وجہ سے نبی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مذمت کے طور پر پوری سورہ جو ہے وہ اس کے مذمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی۔ بہرحال اس کی مال و دولت کے بارے میں اگر کہا جائے تو یہ بڑا رئیسوں میں شامل تھا، بڑے امیر ترین افراد میں شامل تھا۔ یہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں شامل تھا جس کے پاس ایک کنتار سونا تھا، اور ایک کنتار جو ہے تقریباً 650 تولہ بنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بڑا مالدار بھی تھا، لیکن مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بڑا بخیل بھی تھا، بڑا کنجوس بھی تھا۔ اور اس کی کنجوسی کا جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ جب بدر میں، جب سارے قریش مکہ کے قریش کے جتنے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ سب خود جا کر اس میں شامل ہوئے کہ ہم خود جا کر اس اسلام کی گردن جو ہے وہ مروڑیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اس میں بھی جبکہ بڑے بڑے اس کے ساتھی جو ہیں وہ اس میں جا رہے ہیں اس جنگ کے لیے، لیکن یہ اس میں شامل نہ ہوا اپنے مال کو بچانے کے لیے، بلکہ آس بن ہشام نامی ایک شخص تھا جس نے اس سے 4,000 درم قرضہ لیا ہوا تھا ابو لہب سے۔ تو اس نے آس بن ہشام کو کہا کہ 4,000 قرضہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، تم اس کے بدلے میں میری جگہ پر بدر میں تم لڑائی کے لیے گاؤ۔ تو اس نے بھی یہ آفر جو ہے وہ قبول کر لی، اور اس نے 4,000 درم کے عوض وہ جا کر ابو لہب کے عوض آس بن ہشام جو ہے وہ وہاں پر جا کر مطلب اس نے حصہ لیا اس جنگ میں۔ تو یہ تو دنیا میں اس کا حال تھا۔ اس کے علاوہ اس کی اولاد جو ہے وہ بھی مال میں شامل ہوتی ہے، اور اس کی اولاد میں سے بھی ایک کا حال تو ہم نے دیکھ لی عتیبہ کا، کہ کس طرح سے ایک شیر نے اس کو چیر پھاڑ دیا۔ اور اس کے جو دوسرے جو بیٹے ہیں اور بیٹیاں جو ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی در حقیقت اس کی ناکامی ہے کہ ان کی ایک بیٹی جو ہے، اس کی ایک بیٹی جس کا نام درہ تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے ان کو، وہ ہجرت کر کے مدینے گئیں اور وہاں پر جا کر وہ اسلام لے آئیں، یعنی کہ اس کے بعد۔ اور پھر اس کے 2 بیٹے جو ہیں عتبہ اور عتیبہ، عتبہ اور معتب، عتیبہ جو ہے وہ تو ہلاک ہو گیا دشمنی میں ہی، عتبہ اور عتیبہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ عتبہ اور معتب جو ہے وہ بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہو کر بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو یہ بھی در حقیقت اس کی اسلام دشمن کی ناکامی کی ایک نشانی ہے کہ اس کی اپنی اولاد جو ہے وہ بھی اس کے مخالف چلی گئی، اور اس کے مخالف گروہ یعنی اسلام میں وہ بھی بعد میں شامل ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تو دنیا میں اس کا مال جو ہے اس کا حال ہوا، آخرت میں بھی یقیناً اس کا مال جو ہے اس کے کسی کام نہیں آئے گا، جیسا کہ بہت ساری آیات اور احادیث جو ہیں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے کہ جس نے دنیا میں جو کچھ کمایا اگر تو دنیا کے لیے کمایا تو دنیا میں اس کو مل گیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور پھر آخرت میں اس کا انجام کیسا ہوگا؟ سیصلی نارا ذات لہب، عنقریب وہ داخل ہوگا آگ میں شعلے والی، عنقریب وہ ایسی آگ میں داخل کیا جائے گا جو کہ شعلوں سے بھڑک رہی ہوگی، بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ جو ہے اس میں اس کو داخل کیا جائے گا عنقریب۔ وامرأتہ، اور نہ صرف وہ بلکہ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی، اس کی عورت بھی۔ امرا جو ہے وہ عورت کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد جو ہے وہ بیوی لیا جاتا ہے۔ نہ صرف وہ آگ میں دھکیل دیا جائے گا ایک بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ میں، بلکہ اس کی بیوی بھی اسی طرح سے اس آگ میں جھونک دی جائے گی۔ یہ جہاں پر لہب جو ہے دیکھیں، پہلے جو ہے ابھی لہب کے اعتبار سے یہاں پر اس کی کنیت لے کر کہ دنیا میں تو وہ آگ کے شعلے یا شعلہ رو کے نام سے مشہور ہوا، آخرت میں بھی اس کا انجام جو ہے وہ لہب ہی ہوگا، شعلے والی آگ جو ہے اس میں بھڑکنا یا اس میں جلنا جو ہے آخرت میں بھی اس کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ اور نہ صرف وہ بلکہ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ اسی طرح جہنم حاصل کی جائے گی اور جہنم کی آگ میں دھکیل دی جائے گی۔ اور اس کی بیوی جو ہے وہ کیا ہے؟ حمالۃ الخطب، وہ تو ایندھن اٹھانے والی ہے، وہ تو ایندھن اٹھانے والی ہے۔ یعنی اس کے بارے میں مختلف رائے ہے۔ ایک تو رائے ہم نے پہلے مطلب دیکھ لی کہ کیسے وہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر
کانٹے دار جھاڑیاں یا لکڑیاں جو ہیں وہ ڈھونڈ کر یا تلاش کر کے اکٹھی کر کے وہاں پر پھیلا دیتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے بچے جب وہ باہر نکلیں تو ان کو اذیت اور تکلیف پہنچے ان کانٹوں کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حمالۃ الحطب، وہ در حقیقت لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کا دوسرا مطلب جو ہے وہ لکڑیاں ڈھونے والی یا لکڑیاں جو ہے وہ اکٹھے کرنے والی ہے۔ تو اس کا ایک مفہوم تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں جو ہے وہ بچھاتی تھی، کہ وہ تو دنیا کی زندگی میں بھی اس طرح سے کانٹے دار جھاڑیاں جو ہے وہ بچاتی تھی، اسی طرح سے آخرت میں بھی وہ ایندھن ڈھونے والی ہی ہوگی، یعنی کہ وہ خود بھی آگ میں جل رہی ہوگی اور وہ اپنے اپنے خاوند کے لیے، جس کو وہ دنیا میں جس کی سہولت کاری کرتی رہی یا جس کو وہ سپورٹ کرتی رہی، جو اسلام کی دشمنی میں آ کر اس کے لیے وہ ایندھن کا رول ادا کرے گی، وہ یعنی اس کی موجودگی میں اس کا عذاب جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح سے اس کے بارے میں کچھ اور بھی کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ عربی میں جو فساد ڈلوانے والے اور چگلیاں کرنے والے جو لوگ ہیں، اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لکڑیاں ڈھونے والا ہے۔ تو یہ عرب میں بھی اس طرح کے معاملے ہیں۔ تو اس کی عادتوں میں یہ عادت بھی تھی کہ وہ لوگوں کے درمیان فساد ڈلوانے کے لیے چگلیاں وغیرہ کرتے تھی، جس کی وجہ سے عربی مقولے کے تحت بھی اس کو لکڑیاں ڈھونے والا یا والی جو ہے اس کو کہہ دیا، لکڑیاں ڈھونے والی یعنی چگلیاں کر کے لگائی بجائی کرنے والی، جیسا کہ اردو میں بھی ہم لفظ جو ہے استعمال کرتے ہیں لگائی بجائی کرنا۔ لگائی بجائی جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ بھی ایسا ملتا ہے کہ آگ لگانا اور آگ بجھانا، تو لگائی بجائی کرنے والی تھی، اس وجہ سے بھی اس کو ایندھن اٹھانے والی یا لکڑیاں اٹھانے والی یا لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا، اور آخرت میں بھی اس کا انجام اسی طرح سے ہونے والا ہے کہ آخرت میں بھی وہ لکڑیاں لا لا کر اپنے اوپر اس کی آگ جو ہے وہ بھی بڑھے گی، اور ابو لہب کے لیے بھی وہ اپنے اس آگ میں اضافے کا باعث بنے گی۔ تو اس کی بیوی جو ہے اس کا انجام بھی ایسا ہی ہونے والا ہے، اور اس کی بیوی کا ایک اور انجام جو ہے اگلی آیت میں، وفی جی دہا، فی جی دہا، اور اس کے گلے میں حبلم، رسی ہے، مم مسد، مضبوط بٹی ہوئی، اور اس کے گلے میں مضبوط بٹی ہوئی رسی بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑا قیمتی قسم کا ایک ہار یا زیور جو ہے وہ اپنے گلے میں اس نے پہنا ہوتا تھا، جس کے بارے میں وہ کہتی تھی کہ مطلب کسی لات اور عزا کی قسم، میں اس ہار کو بیچ کر اس کی قیمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کر دوں گی، کہ یعنی وہ اپنی مال و دولت جو ہے یا اپنے گلے کا جو زیور یا ہار جو ہے اس کو بھی وہ اس لیے مختص کر رکھتی تھی کہ کبھی ضرورت پڑی تو مجھے اس کو بھی بیچنا پڑا تو میں اس کو بھی بیچ دوں گی، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہر قدم جو ہے وہ آگے بڑھتی جاؤں گی۔ تو جب اس نے دنیا کی زندگی میں جو زیور جو اس کے گلے میں تھا، آخرت کی زندگی میں تو اس کے گلے کا توق بن جائے گا وہ زیور جو ہے۔ تو مسد جو ہے وہ حبل جو ہے وہ رسی کہتے ہیں، اور مسد جو ہے وہ مضبوط بٹی ہوئی، مضبوط بٹی ہوئی۔ ہمیں دیکھا ہے کہ رسی جو ہے اس کو مطلب بٹا جاتا ہے، اس کو مطلب رول کر کے اس کو بٹا جاتا ہے، اس کے 3 یا 4 یا 5 جو لمبے دھاگے جو ہوتے ہیں ان کو آپس میں لپیٹ دیا جاتا ہے رسی بنانے کے لیے۔ تو مختلف سورس سے یہ رسی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جو کہ یہاں پر مسد کے معنی میں آتی ہے۔ جیسا کہ ایک قول تو یہ ہے کہ کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی جو ہے اس کے لیے مسد بولا جاتا ہے، اور کھجور کی چھال جو ہے، کھجور کے تنے کے اوپر جو اس کی چھال جو ہے وہ بہت سخت اور بہت کھردری ہوتی ہے، اور اس کی چھال سے وہ اگر 3 4 اس کے جو لمبے جو ٹکڑے ہیں اس کو اگر ملا کر اس کو اگر لپیٹ کر آپس میں ایک رسی بنا دی جائے، وہ کتنی سخت اور کتنی وہ رف قسم ہوگی، یہ اس طرح کی رسی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو مونج کی رسی سے بھی کہا جاتا ہے، جو مونج کی رسی جس سے چارپائیاں وغیرہ بنتی تھی پہلے جا کر، یا اونٹ کی کھال یا اس کے صوف سے بنی ہوئی رسی جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی یقین بہت سخت ہو جاتا ہے وہ چمڑا جو ہے خشک ہو کر۔ اور اسی طرح سے لوہے کی تاروں سے خاردار تاریں جو ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہم دیکھیں اگر کوئی پولیس یا مطلب امن و امان نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ کبھی کبھی خاردار تاروں کی بھاڑ جو وہ لگا دیتے ہیں، مطلب یہ جو بارڈرز وغیرہ ہیں وہاں پر بھی اکثر جو ہے یہ خاردار تاریں جو لگی ہوتی ہیں، تو لوہے کی بٹی ہوئی تاریں جو ہیں، لوہے کی تاروں سے بٹی ہوئی رسی جو ہے وہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے مسد، یعنی مسد کا مطلب ہے کسی ایسی مضبوط چیز سے بٹی ہوئی رسی جو کہ بڑی
تکلیف یا بڑی مشکل یا بڑی مشقت سے اٹھانے والی یا اس کو ہینڈل کرنے والی ہو، تو اس طرح سے بٹی ہوئی رسی جو ہے وہ اس کے گلے میں ڈالی جائے گی یا اس کے گلے کا پٹا ہوگی آخرت میں، جس عورت نے اس ملعون شخصیت کا ساتھ دیا دنیا کی زندگی میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے کسی بھی میٹر سے، ایسے کسی بھی عمل سے، ایسے کسی بھی خصلت سے جو ہمیں اپنے دین سے دور کر دے یا ہمیں اسلام سے دوری پر کسی طور پر بھی مطلب ہمیں شامل کر دے۔ نہ صرف یہ بلکہ بہت ساری باتیں اگر ہم نصیحت کے طور پر یہاں پر لیں تو ہمارے اخلاق اور ہمارے رویے ضروری نہیں کہ ہم دوسروں کے لیے مطلب برا کریں یا برا سوچیں، اپنی جو عادتیں ہیں یا اپنے ہمارے جو معاملات ہیں وہ بھی کبھی کبھی دوسروں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کچھ سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، تو ہمارے کچھ معاملات سے ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کا بگاڑ جو ہے وہ بن جائے، ہمارے کچھ معاملات سے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ اس راستے پر چل جائے جو اسلام دشمنی کی طرف لے کر جاتا ہو یا اسلام کے مخالفت میں چلتا ہو۔ ہم رسم و رواج کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی در حقیقت ہم اس کی ترویج اور ترغیب کی طرف آتے ہیں، گو کہ یہ سارے سبجیکٹس جو ہیں یہ سورہ مبارکہ سے مطابقت نہیں رکھتے۔ لیکن اگر ہم ایک اینگل سے دیکھیں کہ اسلام کی دشمنی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اسلام کو تقویت نہیں، نہ صرف اسلام کو تقویت دینے کی کوشش کرنی ہے بلکہ ایسے معاملات سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے جو کہ اسلام کی دشمنی کی میں بڑھاوے کا باعث بنے۔ اور یہ ساری رسومات جو ہیں یہ اسلام سے دشمنی کا بڑھاوا ہی ہمیں دیتی ہیں در حقیقت۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی جان بوجھ رکھنے والی جو خاندان ہیں یا جو لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کے معاملات میں دنیاوی رسم و رواج میں پڑے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ زیادہ بڑی بات بھی میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ رکھے، مجھے بھی ضرور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، کیونکہ میں بھی اسی دنیا کا حصہ ہوں اور میں بھی دنیا کی بہت ساری ایسے معاملات میں الجھا پڑا ہوں۔ میرے لیے بھی ضرور دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرے جو کہ سیدھا جو ہے جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری عافیت رکھے اور آخرت میں بھی ہمیں ہماری عافیت رکھے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں کے طالب ہیں۔ ہمیں ہر ایک شخص کے لیے دعائے خیر ہی کرنی چاہیے، چاہے انسان ہے ہم لوگ، ہم سے بھول جھول ہو جاتی ہے تو اس کو جلد جتنی جلدی ہو سکے اس معاف کر دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے میرے اعمال دیکھ رہا ہے کہ اس کا دل دیکھ رہا ہے کہ اس کا دل میرے کہ نرم ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال الحمدللہ رب العالمین، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے سے رات سونے سے پہلے ہر ایک کو معاف کر کے سننا چاہیے کہ اللہ میں نے تیرے لیے اس کو معاف کر دیا، تو دوسری صبح جو ہو وہ دل صاف ہو، دماغ صاف ہو، ہر چیز صاف ہو۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ اب انشاءاللہ یہ نیا سال آنے والا ہے، تو یہ نیا سال جو ہے یہ دراصل ہم لوگ کا اسلامی سال جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جو ہے اس میں بہت سارے سیلیبریٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے۔ ان ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں اور نقصان بھی اٹھاتے ہیں، تو ہمیں کم از کم اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور دیکھیں سال کی خوشی یہ خوشی نہیں ہے، ایک تو سالگرہ مناتے ہیں، ایک دوسرے سال نیا سال شروع ہوتا ہے تب شروعات کرتے ہیں۔ تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارا جو لمحہ جو گزرا ہے، جو گھنٹہ گزرا ہے، جو دن گزرا ہے، جو مہینہ گزرا ہے، جو سال گزرا ہے، اس میں ہم لوگوں نے کتنے اللہ کی نافرمانی کی ہیں۔ تو ہمیں اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے جو لمحات جو گزرے ہیں ان میں ہم نے کتنی لاپرواہی کی ہے۔ تو یہ ہماری زندگی جو ہے ہر پل پل کی جو ختم ہو رہی ہے وہ ہم ایک قسم سے یعنی کہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنی قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی جو ہے یہ بہت کم ہے، آخرت کے مقابلے میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یا رب العالمین، ہمارا جو دن گزرا ہے، ہم سے جو غلطی کوتاہی ہوئی، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔
اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ تو معافی کی دعائیں ہیں وہ بھی ہمیں مانگنے چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو دن آنے والا ہے، جو ہمارا گزرنے والا وقت ہے، وہ خیر کا ہو۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ جی جزاک اللہ خیر شفیق صاحب، بلکہ آپ نے تو ایک بڑا اہم ایک پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پر ریمائنڈ کرا دیا، کہ جیسا کہ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ اسلام کو ہم نے ترغیب کرنا ہے، نہ کہ اسلام کے مخالفت میں۔ تو نہ صرف نیو ایئر، بلکہ ابھی 25 دسمبر جو گزرا ہے، جس میں کرسمس کا تہوار جو منایا جاتا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں کرسمس بھی اور نیو ایئر بھی۔ بلکہ نیو ایئر جو ہے وہ بھی در حقیقت یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے تہوار ہیں، وہ تہوار تو ہے ہی نہیں، وہ جو تہوار کے طور پر مناتے ہیں ہم تو دوسرے میٹرز میں، لیکن کس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ کرسمس کی سیلیبریشن جو ہے وہ بالکل ایک مشرکانہ نظریات جو ہیں ان کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا، نام لینا مناسب نہیں، کہ ہمارے کچھ مذہبی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ بھی ایسی کچھ مطلب مجلسوں میں شامل ہو کر آ، اس کو ایک حساب سے کہنے کے پروموٹ کرنے والا حساب ہے۔ اگر وہ کہا جائے کہ بھائی چارے کا یا اس طرح کا درس، تو بھائی چارے کا درس کے لیے اور بہت سارے مواقع ہو سکتے ہیں، ایسے موقعوں پر ملنا در حقیقت ان کی جو رسومات ہیں ان کو ترغیب دینے والی بات ہے، جو کہ اسلام دشمنی والی بات ہوتی ہے۔ لیکن مطلب اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ اور بوجھ دے، ہمیں ان چیزوں میں بہت احتیاط رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کو ہم مبارک دیتے پھرتے ہیں، ایون کہ کیک اور مٹھائیاں کاٹتے پھرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے۔ بہت ساری چیزوں کو ہمارا پتہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود ہم کر گزرتے ہیں، نادانی میں کر گزرتے ہیں۔ مطلب میں کسی کے اوپر جان بوجھ کے بھی ٹائٹل نہیں لگاتا کہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، اویئرنیس نہیں ہے، کوئی کمی ہے، کوئی ہماری تربیت میں کچھ ایسا ہے، یا ہمیں اس طرح سے ماحول نہیں ملا، یا بہت ساری وجوہات اس کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فطرت میں بھی بہت ساری چیزیں جہاں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری فطرت کو ہمارے اوپر مطلب غالب کرے کہ ہم اس کے ذریعے سے حقیقت جو ہے اس کو پہچاننے کی بھی کوشش کریں۔ جی جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ اجازت چاہتے ہیں آج کی مجلس سے، سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں خاص آسانی اور خاص مدد اپنی فرمائے، ہمارے جاب کے، رزق کے، کاروبار کے، ہماری فیملیز کے، ہمارے بچوں کے، ہمارے والدین کے، جتنے بھی بہت سارے معاملات ہیں، جتنی مسائل اور مشکلات ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ دور کرے، اور ان میں اپنی سہولت اور اپنی خاص رحمت جو ہے وہ ہماری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں اور ہمارے بزرگ جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور ایمان والی زندگی ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ایمان کے ساتھ خاتمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارا عطا فرمائے۔ اور جس دنیا سے جو گزر گئے ہمارے والدین اور ہمارے بزرگ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم اللہ خیر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔